بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمتع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواہ مسلم۔ اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، وضو کو اس کے تمام ارکان کے ساتھ، اس کی تمام سنتوں اور اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ ہم جلد بازی کے اندر میں جلدی وضو کر لیتے ہیں، نہ سنتوں کی رعایت کی جاتی ہے نہ وضو کے آداب کی رعایت کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت ساری فضیلتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہر عمل میں خوبی پیدا کرنے والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فأحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا۔ ہمارا حال بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم ہر چیز کو استعمال کرنے کو ہم پسند کرتے ہیں، ہر اچھی چیز کا انتخاب کرتے ہیں کہ لباس ہو تو اچھا ہو، اور لباس دھلنے کے بعد پہننے سے پہلے بھی جب تک اس کی پریس نہ ہو جائے تب تک ہم اس کو پہنتے بھی نہیں۔ مکان ہو تو اچھا مکان ہو، کھانا ہو تو اچھا کھانا ہو، ہر چیز میں، دنیاوی استعمال کی ہر چیز میں ہم اچھی چیزوں کے خواہشمند رہتے ہیں۔ لیکن جہاں اخروی اعمال ہے تو اس میں بھی ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارا وضو ہو تو بہترین وضو ہو، ہمارا غسل ہو تو بہترین غسل ہو۔ جب ہم غسل کریں تو ہم صرف جو غسل اور وضو کے جو فرائض ہے اس کو تو ہم اہتمام کریں گے، لیکن اس وقت ہمیں ان چیزوں کی بھی نیت کرنی چاہیے۔ باری تعالیٰ، میں اپنے ظاہر کو تو دھو رہا ہوں لیکن باطن میرا بڑا گندا ہے۔ میرا باطن حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے، نہ جانے کیسی کیسی اس میں خباثت بھری ہوئی ہے۔ اللہ، میں اپنا ظاہر تو اچھی طرح صابن و شیمپو لگا کر دھو رہا ہوں لیکن میرا باطن تو ہی دھونے والا ہے۔ تو یہ نیت ہونی چاہیے جب ہم غسل کریں تو یہ جب ہم اخروی اعمال کو جب ہم انجام دیں، چاہے وضو ہو، تلاوت قرآن کے لیے وضو کریں تو اس وقت بھی ہم اچھا وضو کریں۔ تو جب انشاءاللہ ہم اخروی اعمال کے انجام دیتے وقت اگر ہماری نیت یہ ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا ہر عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا۔ بہت سارے حضرات یوں کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو نہ واجبات کے قبیل سے ہے نہ سنتوں کے قبیل سے ہے، زیادہ سے زیادہ یہ مستحب کے قبیل سے ہے، کوئی ضروری تو ہے نہیں اگر انجام نبی دیں گے۔ تو اگر غور کریں، اگر ہمارے دسترخوان کے اوپر اچار نہ ہو، چٹنی نہ ہو، پاپڑ نہ ہو، اسی طرح کچومر نہ ہو، سلاد نہ ہو، اس کے بعد بھی کھانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیوں اہتمام کرتے ہیں؟ کہ یہ چیزیں دسترخوان کی ایک زینت ہے۔ اسی طرح ہم جو اعمال انجام دیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میرا یہ عمل اللہ کے دربار میں پیش ہونے جا رہا ہے، تو ہمیں جتنی اس کی ممکن کوشش ہو کرنی چاہیے کہ ہمارا عمل اللہ کے درمیان میں اچھا پیش ہو۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پیسہ دھو رہی تھی، پیسے درہم یا دینار وغیرہ اس کو دھو رہی تھی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کو بھی کوئی دھونے کی چیز ہے؟ فرمایا، میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرا یہ دینار صاف ستھرا اللہ کے دربار میں پہنچ جائے۔ کیسے تھے یہ ہمارے اکابر اور کیسے تھی یہ ہمارے صحابیات ازواج مطہرہ کہ پیسے کو بھی دھو کر صدقہ کر رہے تھے۔ تو ہمیں کس قدر اہتمام کرنا چاہیے۔ مولانا
علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل سرکات میں یہ واقعہ لکھا ہے، فضائل اعمال میں فضائل سرکات میں یہ لکھا ہے کہ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت تھا، بالکل مرض الموت آخری وقت تھا۔ کوئی خادم تھا جو ان کو حضرت کو غسل کروا رہے تھے، تو غسل کرتے کرتے جب وہ وضو کرا رہے تھے تو پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا بھول گئے۔ حضرت نے آخری وقت میں بھی اشارہ کیا کہ بھائی خلال کرو، تو بہرحال ہمارا وضو ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو ہو اور اچھا وضو ہو۔ آگے فرمایا کہ ثم اتى الجمعة، پھر جب جمعہ کے لیے آئے، فاستمع وانصت، فرمایا بالکل خاموشی کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، بالکل توجہ کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے۔ جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ زوال سے پہلے مسجد میں آنے کا اہتمام کریں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ہمارے اکابر اسی طرح بہت سارے حضرات، میں نے بھی اس کا تجربہ کیا، دیکھا، ہم نے جائزہ لیا کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں جمعہ کے دن کا اہتمام کیا، ہمارے بڑے بوڑھے جو دنیا سے رخصت ہو گئے یا جو ماضی قریب میں جو جوان لوگ کورونا میں بھی چلے گئے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو جمعہ میں زوال سے پہلے مسجد میں آنے کا اہتمام کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جب موت دی تو جمعہ کی موت دی۔ بہت سارے ایسے حضرات دیکھے گئے کہ ان کی موت بھی جمعہ کو آئی، اور احادیث شریف میں ہے کہ جمعہ کے دن جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب و کتاب نہیں لیتے، اور پھر اللہ سے یہ امید ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جمعہ کے دن گزرنے کے بعد سنیچر کو حساب لے گا۔ وہ رب جب جمعہ کے دن نہیں لے گا تو سنیچر کو کیسے لے گا؟ حضرت حاتم ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے کتاب المغازی میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے تھے، ابھی تو گئے بھی نہیں تھے، اس سے پہلے حاتم ابن ابی بلتعہ نے ایک کاغذ لکھ کر کفار مکہ کو روانہ کر دیا۔ ایک عورت سارا نام کی وہ جا رہی تھی، تو یہ کاغذ لکھ دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بدری صحابی ہے، انہوں نے اللہ کے راز کو فاش کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی اتاری کہ جاؤ، وہ راستے میں ایک عورت ہے، ان کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کر آؤ۔ اب وہ عورت جا رہی تھی، ابھی راستے میں پہنچی ہوئی تھی، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہی تھی، تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اور دو صحابی ان کو بھیجا۔ جب وہاں گئے تو اس عورت سے کہا کہ وہ رکا لاؤ، کہا میرے پاس تو نہیں ہے۔ فرمایا تو جھوٹی ہو سکتی ہے، میرا نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا نکال، وہ نہیں نکال رہی تھی، کہا نہیں نکالیں گے تو یاد رکھنا ابھی ہم تیرے کپڑے اتاریں گے اور تجھے برات نہ کریں گے۔ بعد میں وہ کاغذ جو تھا وہ اس کی چوٹی کے اندر میں تھا، بخاری شریف میں ہے اس کی چوٹی کے اندر میں تھا، اور ایک روایت کے مطابق اس نے اپنی ازار میں اس کو دبایا ہوا تھا، تو وہاں سے وہ کاغذ نکالا اور پھر وہ لے کر آئے تو اس میں دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ رہے ہیں ہجرت جنگ کے لیے، اور تمہیں مار مار کر ختم کر دیں گے، اور بڑے طاقتور ہے، اور ان کے ساتھی بھی بڑے طاقتور ہے، گویا ان کے اوپر ایک رعب ڈرا رہے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حاتم ابن ابی بلتعہ کو بلایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ ابھی تو یہ بات چل ہی رہی تھی، تو حضرت عمر آ گئے تلوار لے کر، یا رسول اللہ اجازت دے دیجئے میں اس کی گردن مار دوں کہ اس نے ایسی حرکت کیوں کی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا عمر نہیں، ہم اس لیے نہیں آئے، حاتم تو بدری صحابی ہے، اور بدر کے اندر میں جتنے صحابہ شریک تھے اللہ نے سب کی مغفرت کا اعلان کر دیا، مجھے یہ سنانا ہے۔ پھر حاتم نے کہا اللہ کے رسول، اللہ تو آپ کو فتح دینے ہی والا ہے، آپ کا تو کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے۔ مکہ کے اندر میں جتنے لوگ ہیں کسی نہ کسی کا رشتہ دار ہے، میرا مکہ میں کوئی رشتہ دار نہیں، میں تو اجنبی ہوں اور میرے گھر والے مکہ میں ہیں، اگر میں ایک چھوٹا سا احسان کر دوں گا تو میرے گھر والے جو مکہ میں رہ گئے ان کی حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے آپ کو اس حدیث کے واقعہ سنا کر یہ ثابت کرنا ہے کہ دیکھو یہاں حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے کہ میں گردن مار دوں،
تو اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ یہ بدری صحابی ہے، اور بدر میں جتنے صحابہ تھے اللہ نے سب کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ لہذا جو جمعہ کا اہتمام کرے گا، جمعہ میں زوال سے پہلے مسجد آنے کا اہتمام کرے گا، اللہ اس کو جمعہ کی موت نصیب فرمائیں گے۔ جب جمعہ کی موت نصیب فرمائیں گے تو جمعہ میں حساب و کتاب نہیں ہوگا، جب جمعہ کے دن حساب و کتاب نہیں ہوگا تو کسی دن نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم یہ عہد کریں گے، یہ نیت کریں گے، انشاءاللہ ہم اپنی بقیہ زندگی میں جمعہ کے دن کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ دوسری بات کہ جب جمعہ کے دن مسجد میں آ جائے تو قرآن کی تلاوت کرے، اور خاص کر کے جب خطبے کے لیے امام صاحب جب منبر کے اوپر چلے جائے اس کے بعد تو فرمایا کسی سے اشارے سے بھی بات نہ کرے، کسی کو یہ بھی نہ کرے کہ خاموش رہے۔ اگر کسی نے خاموش رکھے تو خاموش رہنے، اس نے اپنا سب کچھ گنوا لیا۔ اور ہم اپنا جائزہ لیں، بہت بڑا مجمع جب امام صاحب منبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو باہر کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں حلقہ بنا کر۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں کہ جمعہ کے لیے آؤ تو حلقہ نہ بنا کر باہر بیٹھو، خالی ہاتھ آئے گا اور خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ لہذا حدیث شریف میں تو ہے کہ تم پتھر کے ساتھ نہ کھیلو، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں پختہ فرش تو تھا نہیں، وہاں تو نہ چٹائی تھی، وہاں تو کنکریوں کے اوپر نماز پڑھتے تھے۔ فرمایا کنکریوں سے نہ کھیلو جب خطبہ پڑھا جائے۔ آج کے زمانے میں ہم یہ کہیں گے کہ تم آپس میں کسی سے اشارے سے بھی باتیں نہ کرو، اگر تم اشارہ بھی کہو گے اور اتنا کہو خاموش رہ بیٹا۔ فرمایا تم اپنی فکر کرو، کسی کو کچھ نہ کہو، اگر تم نے اشارہ بھی کیا تو فرمایا تمہارا سارا ثواب چلا جائے۔ اس حدیث میں اسی کو ذکر کر رہے، فرمایا جو جمعہ کے لیے آیا اور اس نے غور کے ساتھ خاموشی کے ساتھ خطبہ سنا، غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ، اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کے اور اگلی جمعہ کے درمیان جتنے گناہ کیے سب معاف کر دیے جائیں گے۔ وزیادۃ ثلاثۃ، مزید 3 دن، اس لیے کہ جو انسان ایک نیک عمل کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں اس کو اسی کے مانند کئی گنا۔ تو فرمایا جو ایک ہفتے کا تو یہ ہو گیا، مزید 3 دن کہ جو جمعہ کا اتنا اہتمام کرے گا اللہ 10 دن تک کے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ آگے فرمایا ومن مس الحصى فقد لغا، جس نے کنکریوں کو چھویا تو فقد لغا، اس نے لغو کام کیا۔ لہذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے، جمعہ کی خوب رعایت اور جمعہ کی تمام سنتوں اور وضو کو بھی اچھی طرح کرنا چاہیے۔ آگے ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأ العبد المسلم، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے، فغسل وجهه من خرجه من وجهه، جب وہ اپنے چہرہ دھوتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا خرج من وجهه كل خطیئۃ نظر الیها بعینه مع الماء، اس کے چہرے کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اس کے چہرے سے آنکھ سے جو گناہ ہوئے تھے پانی کے قطرے کے ساتھ، پانی کے ساتھ، او مع آخر قطر الماء، یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ سارے گناہ دھل جائیں گے۔ آگے فرمایا فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاء، جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، جب پاؤں کو دھوتا ہے، خرجت کل خطیئۃ مشتها رجلاه مع الماء، تو پاؤں سے چل کر جتنے گناہ کیے تھے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ سارے گناہوں سے بالکل پاک صاف فرما دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں وضو کا، غسل کا اچھا اہتمام کرنا چاہیے، اچھی طریقے سے وضو کرنا چاہیے، تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے، کبیرہ گناہ کے لیے تو توبہ کرنا شرط ہے۔ بعض مرتبہ چھوٹے گناہ بھی بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ کب کہ ایک انسان بار بار ایک چھوٹا گناہ کرتا رہتا ہے، اس پر اصرار کرتا رہتا ہے، اصرار مصر رہتا ہے، اس کو کوئی دماغ میں لاتا نہیں ہے، بار بار چھوٹے گناہ کرنے سے وہ گناہ اب کیا ہو جائیں گے، بڑے بن جائیں گے، کبیرہ بن جائیں گے۔ لہذا اس کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں مرتے دم تک شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔